ویسے علی امین نے ایک اور بات بھی کہی خواتین کے بارے میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ انہوں نے شاید ایک سیاسی شخصیت کے بارے میں بات کی، میرا اس سیاسی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جن خاتون کے بارے میں بات کی، ان کے بارے میں جن کے بارے میں بات کی، لیکن پاکستانی ویسے ان کی مینٹلٹی جو ہے، انہوں نے خواتین کے بارے میں جو بات کی، آپ کو اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ آپ خاتون سے کیسے بات کریں، چاہے کوئی بھی خاتون ہو۔ میرا جن سیاسی خاتون کے بارے میں انہوں نے بات کی، میرا ان سے نظریاتی اختلاف ہے، ان کی پالیسیز پر میں تنقید کرتی ہوں، ان کی گورنمنٹ پہ میں تنقید کرتی ہوں، لیکن جو پاکستان کی عورتیں ہیں وہ یہ سمجھ چکی ہیں کہ یہ جو پارٹی ہے نا، یہ عورتوں کو ہمیشہ ان کی تذلیل کرنے میں لگی ہوتی ہے۔ لیکن میں علی امین کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی، کہ پاکستان کی عورتوں کی مونچھیں جو ہے نا وہ آپ سے بڑی ہیں، اور ان کو تاؤ دینا بھی آتا ہے، یہ آپ یاد رکھو۔ عائشہ گل علیہ تو آپ کو یاد ہے، اصلی بہادری الگ ہوتی ہے اور سرکس کی جو جوکری ہے نا وہ الگ ہوتی ہے۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں دیکھ رہی ہوں، میں بلوچستان میں دیکھ رہی ہوں، یہ جو پاکستان کے لیڈرز ہیں، یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، یہ جو مریم نواز ہیں، یہ بلاول ہیں، اور علی امین ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دھرنوں میں موجود ہوتے، عوام کے ساتھ ہوتے، کبھی تو ان کے پاس جاتے، ان کی بات سنتے۔ ان میں سے کوئی بھی، میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو وکالت کے لائسنس دینے چاہیے، ان کو وکیل بننا چاہیے عدالت میں صرف باتیں کرنے کے لیے، یا کوئی اینکر پرسن ان کو ہونا چاہیے میڈیا پر، کیونکہ صرف زبانی تقریروں سے، تقریری زبانی مقابلوں سے، جھوٹ موٹ کے مقابلوں سے، کیونکہ پیسے کھانے میں تو سارے مصروف ہیں ماشاءاللہ، تو اس کے بجائے اگر آپ حقیقی طور پر گراؤنڈ میں آپ عوام کے ساتھ ہوتے تو پاکستانی عوام کا یہ حال نہ ہوتا۔ پاکستانی عوام کو بھی ہوشیار ہونا چاہیے، ان کو بھی سکور بورڈ بنانا چاہیے۔ 3 صوبوں میں حکومتیں ہیں، 4 صوبوں میں حکومتیں ہیں، سندھ میں کیا پرفارمنس ہے؟ اب مقابلہ کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ مقابلہ یہ ہونا چاہیے، پاکستانی عوام یہ دیکھیں کہ آٹا کس نے سستا کیا، گھی کس نے سستا کیا، کرپشن کس نے کم کی، رشوت کس نے ختم کی، بجلی کس نے بنائی، عوام کے ساتھ جو ہے اس کے غم میں کون موجود رہا۔ عوام کو اس پر سکورنگ کرنی چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ بلائنڈلی آپ ان کے پیچھے جائیں اور ان کو لیڈر مانیں۔ یہ پاکستانی عوام کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا، میں یہودی لابی کی بات کر رہی تھی، تو یہودی لابی پاکستان میں کام کیسے کر رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ دہشت گردوں کو جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں بانی چیئرمین کے ذریعے لایا گیا، دوسرا یہ ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ذریعے نااہل ترین، کرپٹ ترین لوگوں کو صوبوں کے وزیر اعلیٰ لگایا گیا۔ علی امین گنڈا پور، لمبے بال رکھنے والا، اور ان کی جو پہچان ہے شہد کی بوتل، یعنی بانی چیئرمین کو کوئی قبائلی ایسا معزز شخص نہیں ملا، کوئی ایسا معزز سنجیدہ پی ٹی آئی میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس کو وہ وزیر اعلیٰ بناتا۔ پھر وہاں پہ عثمان بزدار کو لگایا پنجاب میں، جو خود کہتا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، ہاں کرپشن کے بڑے ریکارڈز توڑے گئے ذاتی فائدوں کے لیے۔ تو جو یہودی لابی کا کام ہے وہ یہ ہے کہ نااہل لوگوں کو مسلط کرتی ہے، پھر جب بدامنی ہو جاتی ہے، پھر جب عوام تنگ آ جاتے ہیں تو پھر اس میں علیحدگی پسند تحریکیں شروع کرتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں پبلک سروس کمیشن کے جو اشتہارات ہیں اس کو ختم کیا گیا، کینسل کیا گیا۔ 2 سال سے کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا۔ اچانک جب ان کی گورنمنٹ آئی تو پبلک سروس کمیشن کے وہ اشتہارات جو ہے وہ کینسل کروائے گئے، اور اب وہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پروونشل منسٹرز وہ بھرتیاں کریں گے۔ اب وہ بھرتیاں
मुझे और आप सबको पता है कि वो किस तरह होंगी, वो पैसे लेकर होंगी। अच्छा, पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आवाम की कैसे खिदमत की है? आवाम से कहते हैं कि बिजली के बिल में हम आपको कोई सब्सिडी नहीं दे सकते, बिजली के बिल अगर ज्यादा है तो मैं आपको सब्सिडी नहीं दे सकता, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहता है, क्योंकि मेरे पास वसाइल नहीं है। लेकिन अपने लिए बिजली और गैस दोनों के बिल जो है वो माफ कर दिए। या आप उनका बिल बजट देखें, पूरे पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि जो मेंबरान असम्बली है, मैं भी मेंबर रही हूँ, हम अपने बिजली और गैस के बिल्स खुद देते थे। ये तारीख में पहली मरतबा है कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है उसके बिल्स जो है, बिजली और गैस के बिल, वो गरीब आवाम अदा करेंगे, उनकी जेब से जाएंगे। तो उसके लिए जो है वो अपने लिए तो आपके पास बड़े वसाइल हैं, और 2-2 लाख का जो है वो हाउस अलाउंस भी लगा दिया है कि हम मर्जी जिस मर्जी हम घर में जाएं, हमारे लिए डेकोरेशन और वो जो घर है वो हमारे लिए दस्तयाब। तो इसके लिए आपके पास बहुत वसाइल हैं। और तीसरी बात ये कि खैबर पख्तूनख्वा का जो रेस्क्यू 1122 है, जिसकी मशीनरी को जलसे में इस्तेमाल किया गया, मैं आपको बताऊं उसके बारे में कि ये इदारा जब से पीटीआई हुकूमत में आई है करप्शन का गढ़ बन चुकी है। आप जरा सहाफी में आपको दावत देती हूँ, आप जरा जाएं, वहां पूछें लोगों से। आप फिजिकल टेस्ट भी पास कर लेंगे, आप रिटन एग्जामिनेशन भी पास कर लेंगे, टॉप कर जाएंगे, लेकिन आप सिलेक्ट नहीं होंगे। आप हरगिज सिलेक्ट नहीं हो सकते जब तक वहां का जो रेट है 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख वहां पे रेट्स चल रहे हैं ग्रेड के हिसाब से। और मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने उन कैंडिडेट्स को बुला लिया खैबर पख्तूनख्वा में कि जिनको फिजिकल टेस्ट भी पास है, रिटन टेस्ट भी पास है, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ, तो पूरा जो पेशावर का कयूम स्टेडियम है ना, वो उनसे भर जाएगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि जो जलसों पर ये अरबों रुपए खर्च करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के गरीब आवाम के वसाइल, अरबों रुपए जलसों पे खर्च करते हैं, क्या वो पैसे जो है वो हमारे कबाइलियों को नहीं आप दे सकते? क्या खैबर पख्तूनख्वा के जो जंगजदा ताजिर हैं उनको आप नहीं दे सकते? उनके नौजवानों को आप रोजगार के लिए नहीं दे सकते? मैं खैबर पख्तूनख्वा के जो ताजिर हैं मैं उनसे कहती हूँ, जिनके प्लाजाज हैं बड़े बड़े, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि आप तो शायद सोए हुए हैं। आपको ये जो यहूदी लॉबी का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें नए नक्शे बने हुए हैं, दुनिया नए नक्शों में तकसीम होगी, आपको शायद ये मालूम नहीं है। और गोल्ड स्मिथ खानदान के बारे में तो इसराइली अखबार ने भी कहा है कि इमरान खान जो है वो इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। और उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं रऊफ हसन, वो एक भारतीय सहाफी के साथ बात करते हुए जो है उनका चैट जो है उनके सामने आई है। इसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग हो रही है, और मैं आपको बताऊं कि इमरान खान तो अंदर है जेल में, ये उनका सोशल मीडिया कौन चला रहा है? इतनी जो फंडिंग है सोशल मीडिया में, ये कौन कर रहा है? और उसको कोई बंद भी नहीं कर सकता, ये कौन कर रहा है? ये इसराइली और भारतीय अकाउंट से हो रहा है। तो मैं ये कह रही हूं कि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के सादालोह लोगों को मैं कहती हूं कि अभी भी जाग जाओ। जो समझने वाले लोग हैं, शऊर रखने वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि मंजूर पश्तीन भी 11 अक्टूबर को जलसा बुला रहा है उसने। अली अमीन भी वही बात कर रहा है कि पंजाब आऊंगा, बांग्लादेश को भूल जाओगे। पुलिस को भी धरने पर बैठाया हुआ है। दहशतगर्दों के कब्जे में पूरा खैबर पख्तूनख्वा दे दिया है। बलूचिस्तान में भी ये हो रहा है। तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कहती हूं कि आप लबनान की तरह बड़े जल्द मोटर गोले जो है वो अपने प्लाजो में देखेंगे। ना आपकी मार्केटें होंगी, ना आपके प्लाजे होंगे, क्योंकि ये जो शख्स है, ये जो लोग हैं, ये आपको खाना जंगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं? ये जो आपको सब्ज बाग दिखा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर पख्तूनिस्तान कोई अलग जगह, जो कि कभी भी नहीं बनेगी इंशाल्लाह, हुब्बुल वतन पाकिस्तानी कभी भी उसको नहीं बनने देंगे,
ہم پاکستان کے اندر رہ کر اپنے حقوق چھیننا جانتے ہیں. ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں. مجھے بھی بڑی آفرز آئیں، مجھے بڑی آفرز آئیں کہ آپ اس تحریک میں شامل ہو جائیں. بڑی این جی اوز اس میں کام کر رہی ہیں جو کہ باہر سے فنڈ ہوتا ہے، اور ایک دو این جی او کی جو خواتین ہیں وہ پاکستان سے بھاگ بھی گئی جو منظور پشتین کو فنڈنگ کرتی تھی. میرے پاس بڑی فنڈنگ ہوتی ہے. آپ میرا نام دیکھ لیں سوشل میڈیا پر، آپ میری انٹرویو دیکھ لیں. ان کے انٹرویو، منظور پشتین کے انٹرویو کون کرتا ہے اور میرا انٹرویو کون کرتا ہے؟ اچھا، کہتا ہے کہ 160 ممالک میں میری تنظیم قائم ہے. 160 ممالک میں آپ کی تنظیم کیسے قائم ہے؟ کون فنڈ کر رہا ہے؟ پیسہ کون لگا رہا ہے؟ پھر کہتا ہے 11 اکتوبر کو بڑی بڑی سکرینز میں لگاؤں گا ہر ضلع میں. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جھوٹ موٹ کے چندے جمع کر کے چھوٹا سا ڈبہ لے کے یہ اس سے لگیں گے اتنے بڑے بڑے سکرینز، یہ خرچے ان سے پورے ہوں گے. اوپر آپ ڈرامے کر کے ہمدردی کی بات کرتے ہیں، اندر سے آپ کا ایجنڈا اور ہے. میں پختونوں سے کہتی ہوں کہ فرض کریں جو اس باغ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پختونستان بنے گا، تو پھر اس پختونستان میں کیا وزیر محسود آپس میں لڑائی نہیں کریں گے؟ کیا مومن اور بجاوڑ کے لوگ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے؟ کیا ہمارے پختون، کیونکہ ہمارے پختون پنجاب کے ساتھ وقت گزار کے کافی حد تک جو ہے وہ سویلائزڈ ہو چکے ہیں، کیا آپ کے ساتھ افغانستان کے پشتون جو ہے پہاڑی پشتون وہ لڑائی نہیں کریں گے؟ کیا آپ خوش ہوں گے؟ کیا آپ امن سے رہیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ 50 سال اور جنگ میں جائیں گے. یہ میں اپنی پشتونوں کو کہتی ہوں.